بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ انگنت درود و سلام کا نذرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پہ، اولاد پہ، اصحاب پہ اور ان کے جانشینوں پہ اور جو پیروی کرے قیامت تک۔ ہم نے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے خاص لب و لہجے میں بارہا یہ بات سنی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ یا کتب اللہ اور دوسرے ہیں رجال اللہ۔ تو یہ دونوں چیزوں کا آپس سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ جب بھی اس تعلق میں اضمحلال آیا یا کمی ہوئی تو مقصد کے حصول میں دشواریاں پیش آئیں اور انحرافات پائے گئے۔ اور واضح مطلب ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین پسند فرمائے ہیں اس کے مجموعے کا نام اللہ کی وحی ہے، جو سیدنا آدم سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوتی ہے اور رضیت لکم الاسلام دینا کا اعلان ہوتا ہے۔ اس قانون کو صرف قانون کی شکل میں اگر رکھا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اے محمد یا اے نبی، یہ تختیاں رکھی ہوئی ہیں، کتاب رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لیجئے اور اس کو دیکھ کے سارے لوگ عمل کریں۔ خاص طور پہ عرب دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت عربی فصاحت و بلاغت عروج پہ تھی، اور تاریخ ادب عربی بتاتی ہے کہ اس درجے کے اوج کمال کو عربی ادب کبھی نہیں پہنچا تھا جب اس وقت پہنچا۔ اسی لیے قرآن من جملہ جو معجزہ ہے اسی میں سے ایک اہم معجزہ یہ ہے کہ اس وقت کے ادب کو چیلنج کیا کہ بڑے سے بڑے ادیب موجود تھے لیکن اس جیسا وہ کلام نہیں لا سکے، قرآن نے دعوے کیے ہیں۔ تو اگر صرف بات سمجھنے کی ہوتی کہ قرآن کو سمجھ لیں تو سارے عرب اپنے ہاتھ میں اس صحیفے کو لے کر پڑھ لیتے اور عمل کر لیتے، لیکن اس طرح عمل ناممکن ہے۔ آج کی زبان میں اسے کہتے ہیں تھیوری اور پریکٹیکل، نظریہ اور عمل۔ تو قوانین اللہ کی طرف سے دیے گئے اور بے کم و کاست تمام حدود کی رعایت کرتے ہوئے انبیاء سے اس پہ عمل کرایا گیا، جو رجال اللہ کہلائے۔ رجال اللہ میں سب سے ابلغ اور سب سے آخری درجہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے۔ اسی واسطے کوئی نبی نہیں بن سکتا چاہے کتنی ہی ترقی کرے، چونکہ یہ اللہ ہی جانتا ہے اس اجل الرسالۃ، اللہ ہی جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے۔ تو رسول کا کام یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تھا کہ وہ یعلمہم، اور جو آیت کریمہ میں باقاعدہ تزکیہ ہے، تعلیم ہے کہ اس قانون کو جو اللہ کی کتاب کی شکل میں موجود ہے عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ مزاج، موسم، حرارت اور واقعات، ان سب کی روشنی میں اس پہ کیسے عمل ہوگا یہ نبی ہی رہنمائی کر سکتا ہے مکمل طور پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت پوری اس میں گزاری، اسی واسطے آپ کو اسوہ کہا گیا، خود قرآن نے کہہ دیا اسوہ آپ ہیں۔ تو اب ایک شخصیت سامنے ہے عملی طور پہ، صلو کما جو ہے اسلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ صلو نماز پڑھ لو تو ہر شخص اپنے اپنے قاعدے کے حساب سے نماز کی ایجاد کرتا، لیکن یہ حکم ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھو۔
تو آج تک نماز محفوظ ہے۔ اسی واسطے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض پوچھتے ہیں کہ ہم نے نماز کہاں سیکھی، تو ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم نے نماز امی سے سیکھی۔ انہوں نے ہم کو عشاء کی نماز 17 رکعت پڑھائی، تو اب عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، بچپن میں ہم کو یہ سکھایا گیا۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانکاری جب شرائط کے تحت نہ ہو تو کبھی نقصان دہ بن جاتی ہے۔ اب ہماری نمازیں کبھی 9 رہ گئیں، کبھی یہ رہ گئیں۔ تو بہرحال علم اور عمل، کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں کا ساتھ جب رہتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص زمانے تک ہے، بلکہ قیامت تک رکھی گئی۔ اب رجال اللہ سب سے پہلے صحابہ کرام تیار ہوئے، اس میں صدیق اکبر، اور اس کے بعد اسی طرح یہ سلسلہ نبوت کا سلسلہ، تزکیے کا سلسلہ نبوت کے بعد چلتا رہا، اور رجال اللہ اور کتاب اللہ ان دونوں کو پیش کرتے رہے۔ ایک بڑا حضرت استاذ مولانا محمد سالم صاحب فرماتے تھے کہ دور اول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست قرآن پڑھ کے سنایا، انقلاب آ گیا۔ صحابہ نے قرآن پڑھ کے سنایا، انقلاب آ گیا۔ قرآن کی تشریح جو کرتے وہ احادیث ہیں۔ اس کے بعد اصل ان کا عمل کیا ہوتا؟ دعوت، قرآن کے ذریعے دعوت، اقوال نبی کے ذریعے دعوت، اور دعوت کے تمام چیزیں حاوی ہوتی، حتیٰ کہ قوت کا استعمال بھی ہوا، بدر اور غزوات مکمل۔ تو مکمل جو اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں پھیلا، وہ ان تمام مجموعے سے پھیلا۔ تو جب تک دنیا اس تمام مجموعے کے ساتھ اسلام پہ عمل کرتی رہے گی، اتنی ہی اس کی ترقی ہوگی، اور جب جس جز پہ اگر عمل کیا تو اتنی ہی ترقی ہوگی۔ اسی واسطے بعد میں چیزیں بڑھ گئیں کہ محدثین الگ ہو گئے، مفسرین الگ ہو گئے، مجاہدین الگ ہو گئے، داعیوں الگ ہو گئے، تزکیہ کرنے والے الگ ہو گئے۔ تو یہ جو الگ الگ شعبوں کو سنبھالا، اس سے بڑا کام ہوا۔ تو جب جس کا غلبہ ہوگا، جس صفت کا، جس جز کا، تو وہ جز دنیا میں غالب رہے گا، اور اسی حساب سے اللہ کے ہاں سعادت حاصل کرے گا۔ تو یہ دو چیز ہیں، کتاب اللہ اور رجال اللہ، ان دونوں کی تطبیق ظاہر ہے کہ آج وہ نسبتیں ہمارے بزرگوں میں، خاص طور پہ اکابر جو ہے دیوبند میں، اور اکابر دیوبند کا خاص انداز رہا ہے۔ ان کے سب سے پہلے جو ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، حاجی امداد اللہ صاحب ان کے پیر مقدس، اور یہ جو تزکیہ اعتدال کے ساتھ چلتا رہا ہے، اور وہ چلتے چلتے ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، پھر حضرت تھانوی سے حضرت شاہ وصی اللہ صاحب، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب کے انوار و برکات جو وقت کے آفتاب و ماہتاب، وقت کے قمر میں جو منتقل ہوئے، وہ دنیا اس کی چاندنی سے ٹھنڈک، برودت، روشنی اور ایک درجے کا سکون لے رہی ہے۔ اللہ اس سائے کو تا دیر قائم رکھے، اور ہمیں صحیح طریقے پہ عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی اور لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔